شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابیاں 75 گھنٹے کے دوران 27 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق میران شاہ کے مختلف علاقوں میں خفیہ اطلاعات پر کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ شہید ملک سیف اللہ کے قتل میں ملوث عناصر انجام کو پہنچ گئے۔ دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج کا تعلق بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج سے تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے۔ بیرونی سرپرستی میں ہونے والی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کون ہوگا گلگت بلتستان کا نیا حکمران؟ گلگت بلتستان کے عام انتخابات میں ملے جلے نتائج کا سلسلہ جاری۔ کہیں پیپلز پارٹی، کہیں نون لیگ اور کہیں آزاد امیدوار آگے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 6 آزاد امیدوار پہلے نمبر پر۔ پیپلز پارٹی کے 4 امیدوار مخالفین کو پیچھے چھوڑ گئے۔ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے 2 امیدوار پہلی پوزیشن پر۔ اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی حتمی معاہدے سے مشروط۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شرائط واضح کر دیں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی حتمی معاہدے سے قبل نہ تو اقتصادی پابندیاں ختم ہوں گی اور نہ ہی منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ تہران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کا مطالبہ نہیں۔ تمام معاملات کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ امن طریقے سے وہ سب کوئی محروم نہیں ہوا ہے، سب کا ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور لوگ بڑے خوش تھے، اور خصوصاً اس الیکشن کو، کیونکہ 2020 کا بھی میں نے کرایا تھا الیکشن، اس میں اتنی وہ نہیں تھی جوش و خروش جو اس الیکشن میں ہو میں نے دیکھا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی عمل پرامن اور تسلی بخش رہا۔ پرامن انتخابات ہوئے، 70% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کا انتخابات کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، الیکشن کے دوران عوام نے بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابی عمل کے دوران کہیں سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ بھرپور شرکت پر گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا۔ ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا۔ بلاول کے فارم 47 سنبھالنے کے دعوے پر سوالیہ نشان۔ گلگت بلتستان انتخابات میں فارم 45 کی عدم فراہمی پر پیپلز پارٹی کا تحفظات کا اظہار۔ پولنگ اسٹیشنوں پر نمائندوں کو فارم 45 فراہم نہیں کیے جا رہے۔ پیپلز پارٹی کی سیکرٹری جنرل نیل حسین بخاری کا دعویٰ۔ تمام 24 حلقوں کے افسران انتخابی قوانین کے تحت تمام پولنگ ایجنٹوں کو فارم 45 کی مصدقہ نقل لازمی فراہم کریں۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے تمام ریٹرننگ افسران کو فوری احکامات۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان آمنے سامنے۔ حلقہ GB-A-2 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 403 پر کارکنوں میں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حفیظ الرحمان کے پولنگ اسٹیشن کے دورے کو تنازع کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ واقعے کے وقت نگراں وزیر داخلہ ساجد بیگ بھی پولنگ اسٹیشن پر موجود تھے۔
پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں میں پیش رفت، امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی۔ ایرانی خبر رساں ادارے ایرنا کے مطابق محسن نقوی نے فیلڈ مارشل کا اہم پیغام عباس عراقچی کے حوالے کیا۔ دونوں رہنماؤں کی امریکہ ایران مذاکراتی عمل پر گفتگو ہوئی۔ ثالثی کی کوششوں اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی، جس میں جنگ بندی اور مذاکرات سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اب نئے ہرمز میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ امریکی فوج نے ایران کے 2 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے ایک امریکی کارگو جہاز کو قبضے میں لے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جہاز نے ٹرانزٹ قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسی دوران اسرائیل میں مبینہ خفیہ مشن کی ناکامی پر موساد کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو برطرف کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا فیصلہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، معاملات طاقت کی بجائے بات چیت کے ذریعے پرامن طور پر حل کیے جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کو پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ اس سے قبل بلاول صدر مملکت آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیں گے، جس کے بعد وزیر اعظم سے باقاعدہ ملاقات ہوگی۔ منعقد ہوں، وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو، جس سے کچھ پرتشدد مظاہرے وہاں پہ جو ماضی میں ہوتے رہے ان کو دوبارہ اسی حال میں جو وہاں پہ ماحول ہے اسے خراب کیا جائے۔ مہاجرین کی نشستیں آئینی ہیں، قانون سازی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور سردار عتیق احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، انتخابات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی، کسی کو معلوم نہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کس بیانیے پر کام کر رہی ہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کا موقف درست قرار، آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دی۔ سپریم کورٹ کے مطابق 12 مہاجر نشستیں آئینی تحفظ رکھتی ہیں، جنہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی رائے میں واضح کیا گیا کہ فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے۔ کسی بھی گروہ کو دوسرے شہروں کے بنیادی حقوق سلب کرنے یا معمولات زندگی میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔